جی شبانہ محمود صاحبہ کی پالیسیز تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، گائے بگائے نیوز آتی رہتی ہے۔ پہلے انہوں نے اسائلم والوں کے لیے پالیسی نکالی، پھر انہوں نے لیگل امیگریشن کے لیے پالیسی نکالی، انڈیفینٹ والوں کے لیے سختی کریں۔ اب ایک رپورٹ آئی ہے، فائنینشل ٹائمز میں رپورٹ آئی ہے کہ یو کے کی 9 یونیورسٹیز نے، لیڈنگ یونیورسٹیز نے جو ہیں یو کے میں، انہوں نے پاکستانی اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے لیے سختیاں کر دی ہیں، بہت سخت قسم کا انہوں نے کر دیے ہیں چیکس۔ بلکہ کچھ یونیورسٹیز نے تو ایڈمیشن دینا ہی روک دیا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ہوم آفس نے بہت سختی کر دی ہے یونیورسٹیز کے اوپر۔ پہلے ہوم آفس کا رول تھا کہ جو یونیورسٹیز دیتی ہیں نا کیس، جو اسپانسرشپ دیتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو، ان کا ویزا ریفیوزل ریٹ 10% تک ہو سکتا ہے۔ ہوم آفس بودا نہیں تھا کرتا۔ 10% سے اگر زیادہ ریفیوزل ریٹ ہو گیا تو پھر ان کا وہ اسپانسرشپ ہوم آفس ودرا کر لیتا تھا۔ اب ہوم آفس نے یہ کیا ہے کہ ہوم آفس نے 10% کی جگہ 5% کر دیا ہے کہ ویزا ریفیوزل ریٹ اگر یونیورسٹی کا 5% یا اس سے زیادہ ہوا تو ان سے اسپانسرشپ واپس لے لی جائے گی۔ اور چونکہ یو کے میں یونیورسٹیز جو ہیں، یا اگر آپ دیکھ لیں اور ممالک میں دیکھ لیں، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ، یہ یونیورسٹیز اپنی جو انکم کا بہت بڑا حصہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے کماتی ہیں، ان کو اسپانسر کر کے، ان سے بھاری فیسز لے کے۔ اب یو کے میں بھی جو ہوم اسٹوڈنٹ ہے اس کی لگ بھگ £9,500 فیس ہے پر ایئر۔ اور کوئی بھی یونیورسٹی دیکھ لیں، کم از کم نہ کرتے بھی سب سے کم بھی یونیورسٹی کی بھی فی ہوگی کوئی تو وہ 15,000 ہوگی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اب 9.5 سے اور پھر 15 سے کتنا گیپ ہے۔ پلس ایسا بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے پاس اگر سیٹیں زیادہ ہیں تو کیا پتا ان کو یو کے سے اسٹوڈنٹس ہی نہیں مل رہے اس تعداد میں کہ جتنی تعداد میں ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے یونیورسٹی کے لیے اپنا اسپانسرشپ لائسنس بچانا ان کے سروائیول کی بات ہوتی ہے، یہاں تک بات آتی ہے۔ تو یونیورسٹی نے اپنے لیے تو بہترین راستہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش، ان کے اسٹوڈنٹس کی جو ریفیوزل ریشیو ہے نا، پاکستان کی 18%، جو پچھلے سال یعنی کہ 1 سال کی رپورٹ آئی ہے، فائنینشل ٹائمز نے رپورٹ کی ہے، یہ 18% ریٹ ہے پاکستانی ریفیوزلز کا، پاکستانی اسٹوڈنٹس کا۔ تو یونیورسٹی کو کتنا الاؤڈ ہوتا ہے؟ 5% تک۔ اس لیے وہ ہائی رسک ہی ہوگی اسٹوڈنٹس، اس لیے انہوں نے کچھ یونیورسٹیز نے تو ٹوٹل ہی پاکستانیوں کو ایڈمیشن دینا روک دیا ہے، اور کچھ نے ابھی بہت سختی کی ہے، بہت سخت چھانبین کی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے تو بنگلہ دیش کا ریفیوزل ریٹ ہے 22%، یعنی پاکستان کا 18% اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کا 22% ریفیوزل ریٹ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے اسٹوڈنٹ ویزا ایک پوائنٹ بیس سسٹم ہے، آپ اپنے پوائنٹس پورے کرتے ہو تو آپ کا ڈن، یعنی کہ گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا لگے گا۔ لیکن اگر اس گارنٹی میں بھی اگر ہمارے 18% اسٹوڈنٹس کا ویزا نہیں لگ رہا، سارے ڈاکومنٹ سب کچھ پورا کرتے ہوئے بھی، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کسی وجہ سے انٹرویو میں فیل ہو گیا ہے، یا اللہ نہ کرے اس کی کسی اسٹیٹمنٹ میں کوئی بات نکل آئی ہے، یا جو بھی ریزنز ہوتی ہیں، ان وجوہات کی بنا پہ ہوم آفس جب اسٹوڈنٹس کا ویزا ریفیوز کرتا ہے تو ظاہر ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے، وہ سارا ریکارڈ کرتے رہتے ہیں کہ کس ملک کے کتنے % اسٹوڈنٹس کا ہم نے ویزا ریفیوز کیا ہے۔ تو پاکستان کے 18% بنتے ہیں اسٹوڈنٹس اور 22% بنگلہ دیش کے۔ اور اگر ٹوٹل نمبر کی بات کی جائے تو پچھلے 1 سال میں جو اسٹوڈنٹس کی جو انہوں نے ہوم آفس نے پچھلے 1 سال میں جو اسٹوڈنٹس کو ریفیوز کیا ہے، پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ ویزا کو جو ریفیوز کیا ہے، اس کا آدھا 50% پاکستانی اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس بناتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یعنی کہ ہمارے اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کا اتنا زیادہ ریفیوز ہو رہا ہے، ویزا اتنا زیادہ ریفیوز ہو رہا ہے کہ وہ ٹوٹل پوری دنیا کا ریفیوزل ملایا جائے، انڈیا، چائنا، سری لنکا، ویتنام، ٹھیک ہے، کوئی بھی ملک دنیا کا لے لیا جائے، جو اسٹوڈنٹ چائنا، جو پوری دنیا میں سے لوگ پڑھنے آتے ہیں یو کے میں، اسپیشلی چائنیز اسٹوڈنٹ بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ
ظاہر ہے چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے، اس طرح انڈیا کی بھی دیکھی جائے تو، لیکن ریفیوزل کے ریٹ میں ہم اور بنگلہ دیش 50% ہیں جو اوورال ریفیوزل ہے پوری دنیا کا. اس وجہ سے ہوم یہ جو یونیورسٹیز ہیں، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کون سی یونیورسٹیز ہیں. ان میں سندرلینڈ یونیورسٹی ہے، کوونٹری ہے، ہارٹفورڈ شائر ہے، آکسفورڈ بکس ہے، گلاسگو کیلیڈونین اینڈ پرائیویٹ جو پرووائڈر یونیورسٹی ہے بی پی پی. یہ یونیورسٹیز ہیں اور کچھ اور بھی یونیورسٹیز ہیں. اس میں فی الحال یہی لسٹ میرے سامنے ہے، 1 2 3 4 5، یہ تو 5 یونیورسٹی کے بارے 9 یونیورسٹیز نے، اور لندن کی بھی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف چیسٹر. اچھا، ان میں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جنہوں نے ہائی رسک ڈال کے، یعنی کہ بہت سخت ڈال دیا پاکستانی اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو، کہ انہوں نے تو بالکل ہی دینا ہی روک چھوڑ دیا ہے کہ ہم جی اگلے سال 2026 تک آپ کو دے ہی نہیں دے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب افسوس کی بات ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہوم آفس کیوں پاکستانی اسٹوڈنٹس کا زیادہ ویزا ریفیوز کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی، اس کی تو ایک ریزن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ریفیوز ہو سکتے، ان کا انٹرویو ہوا اس میں کامیاب نہیں ہوئے، یا ہوم آفس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یار پاکستانی اسٹوڈنٹ، آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا، پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اسٹڈی ویزے پہ آتے ہیں نا یو کے اندر، یا ورک پرمٹ پہ جو لوگ آتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پاکستانی اسائلم ڈالتے ہیں. یہ 2 دفعہ پارلیمنٹ کے اندر کیئر سٹارمر جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، اس بندے نے 2 دفعہ بات کی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ آ کے اسٹڈی ویزے پہ آتے ہیں یو کے پہ، جب ان کو کوئی اور راستہ نہیں ملتا، یا فار ایگزامپل اپنی اسٹڈی فار اینی ریزن کنٹینیو نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھ پاتے، تو مرتا کیا نہ کرتا، تو پھر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اسائلم ڈال دیتے ہیں. اس وجہ سے ہوم آفس کی نظر میں آلریڈی پاکستان تھا، اب یہ ظاہر بنگلہ دیش بھی ہوگا، تو انہوں نے پاکستان کے لیے سختی کر دی. تو یہ پہلے کچھ 6-8 مہینے پہلے ہی بات چلی تھی، جب کہ اسٹارمر نے یہ بات کی تھی، تو یہی اسپیکولیشنز تھیں کہ شاید گورنمنٹ ایسا کوئی قانون بنائے گی یا ایسی سختی کرے گی کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں یو کے میں، ان اسٹوڈنٹس کے لیے وہ مشکل بنا دیں یا ناممکن بنا دیں کہ وہ اسائلم اپلائی نہ کر سکیں. تو یہ 6 سے 8 مہینے پہلے کی بات چل رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے، یہ ریفیوزل ریٹ بھی دیکھتی ہیں، اور یہ بھی دیکھتی ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے اسائلم ڈال رہے ہیں. اور آپ امیجن کریں، ایک یونیورسٹی ہے، اس کے 10 اسٹوڈنٹس بنگلہ دیش سے پاکستان سے آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے اگر وہ فیس نہیں دے پائے یا نہیں کیری آن کر سکے فار اینی ریزن ایکس وائی زیڈ، انہوں نے اسائلم ڈال دیا، تو یہ یونیورسٹی کی بھی جو اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اس کی بھی نیلام ہوتی ہے، اور اس کے بھی اوپر کالا دبا لگتا ہے، اور ہوم آفس اس کے لیے بھی سختی پیدا کرتا ہے. تو یونیورسٹیز نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا، اور بڑے افسوس کی بات ہے اگر ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ظاہر ہے ہمارے ممالک ہوں اگر اس قابل ہوں، فائنینشلی اتنی اسٹرانگ ہوں، تو اسٹوڈنٹ ایسی حرکت کبھی بھی نہ کریں. ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر حالات ایسے ہیں اس ملک کے، اور ظاہر اس ملک کے حالات اگر ایسے ہیں تو اس کی سزا یہ یو کے تو نہیں لے سکتا. یو کے گورنمنٹ یا ہوم آفس تو نہیں دیکھے گا یا سمپتائز کرے گا چلو یار پاکستانی یا بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے حالات صحیح نہیں ہیں ان کے ممالک میں، تو چلو یار انہوں نے دے دیے اسائلم، یا آن دیے. بہرحال یہ تو ہر کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، جب ان کو بہت زیادہ امیگریشن چاہیے ہوتی ہے تو یہ آسانیاں کرتے ہیں، جب ان کو امیگریشن نہیں چاہیے، آج کے تناظر میں دیکھا جائے جس طرح ماحول چل رہا ہے، یہاں پہ سختیاں ہو رہی ہیں، تو یہ سختیاں پیدا کر رہے ہیں. چلیں امید کی جاتی ہے کہ آنے والا وقت اسٹوڈنٹس کے لیے آسان ہوگا، اسپیشلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا. اگر اسی طرح جس طرح ہوا چل رہی ہے، تو اگر ابھی تو یہ صرف 9 یونیورسٹیز ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ان یونیورسٹیز کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر جتنی یونیورسٹی زیادہ ہوں گی اتنی اسٹوڈنٹس کے پاس آپشنز کم ہوں گے، اور پھر اس کے لیے ان کو فیس زیادہ دینی پڑے گی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں یو کے اندر. ٹھیک ہے، تو
جیسا آئیور لیگ ہے، جو ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے obviously ان کی ریکوائرمنٹ سکتے ہیں اور بہت زیادہ فیسز ہیں. تو اگر یہ جو سستی یونیورسٹیز قدرے جو سستی یونیورسٹیز ہیں سے یہ ہوتا ہے کہ مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی اوکے سوکھے یوکے میں آ سکتے تھے. تو جتنی یونیورسٹیز کی تعداد کم ہوگی اتنا کمپٹیشن سخت ہوگا اور پھر یونیورسٹیز پک اینڈ چوز کریں گی. تو اللہ نہ کرے اگر یہی ٹرینڈ رہا تو ہمارے لیے آنے والے دنوں میں اور مشکل ہو سکتی ہے. اللہ سب کا نگہبان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.